السلام علیکم۔ رومانٹک ناولز ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول جس کا میں پارٹ 1 آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں اور ابھی اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا اس ناول کا دوسرا اور آخری حصہ۔ ثانیہ، تمہیں برین ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر عالیان کے سنجیدہ لہجے پر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اتنی بھی اوور ایکٹنگ مت کرو ثانیہ، عالیان نے اسے ٹوکا۔ ہاں بس کل جب پاپا کے ساتھ آؤں گی رپورٹس لینے تو ایسے ہی ایک شاندار سی ایکٹنگ کا مظاہرہ ان کے سامنے کر دینا۔ ثانیہ، تمہیں سچ میں برین ٹیومر ہے؟ جب سے اسے گل کی زبانی عاشر اور رومیسے کے متعلق پتہ چلا تھا، خوشی کے مارے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے تو جیسے سارے جہان کا خزانہ مل گیا تھا۔ وہ ہر طرف اڑی پھر رہی تھی، لیکن عاشر کی طبیعت خرابی نے اسے بے چین سا کر دیا تھا۔ وہ اس کی خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں گئی تھی تو خالہ اس کے سرانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں اور اس کا وجود بری طرح بخار سے تپ رہا تھا۔ خالہ اسے بلا رہی تھی لیکن وہ آنکھیں موندے بے حس سا پڑا تھا، جیسے ارد گرد کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تبھی اس کے سیل پر ڈاکٹر عالیان کی کال آئی تھی۔ اس نے ثانیہ سے فوراً آنے کو کہا تھا اور اب ڈاکٹر عالیان کے انکشاف پر جیسے اس کے حواسوں پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ اسے اپنے وجود کے پرخچے اڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی کا تاثر لیے ڈاکٹر عالیان کو دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی پلکوں کے نم گوشے، چہرے کی سنجیدگی اور لہجے کی صفاق حقیقت اس بھیانک سچائی کی گواہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عالیان؟ ایک مذاق میں کہی گئی بات سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تحیر کے عالم میں بولی۔ یہ تمہاری رپورٹس ہیں ثانیہ، اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہ ہو تو تم کسی بھی ڈاکٹر سے اپنا ٹیسٹ کروا سکتی ہو۔ عالیان نے اس سے نظریں چرائیں۔ وہ اس وقت ان آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ ثانیہ، ڈاکٹر عالیان اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کی سمت بڑھائی تاکہ وہ اپنی رپورٹس اٹھا کر ہاسپٹل کی عمارت سے نکلتی چلی گئی۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے لان میں تنہا اور اداس بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہاں عاشر ہفتہ بھر سے کمرہ بند کیے بیمار پڑا تھا۔ یہاں رومیسے کا بی پی کل اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نیم جان سی ہو کر گر پڑی تھی۔ چاچو ڈاکٹر کو گھر بلا کر لائے تھے۔ ڈرپ لگنے کے گھنٹہ بھر بعد اس نے کہیں جا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں۔ اللہ نے انہیں ایک ہی مٹی سے بنا کر 2 حصوں میں بانٹا تھا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر گل کو ان کے مکمل ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ پھر رومیسے نے کیوں کہا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ کوئی تو بات ہے جس کو بنیاد بنا کر اس نے انکار کیا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی کہ اس کی سانسوں کی ڈوری عاشر کی دھڑکنوں سے جڑی ہے؟ وہ رومیسے سے پوچھ کر ہار گئی تھی، لیکن اس کے لبوں پر تو جیسے خاموشی کا قفل لگا تھا جو ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ چچی الگ پریشان کہ میری بیٹی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عاشر کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ خود جو گھڑی بھر بھی اپنے گھر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اب تو جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے دیکھے تھے، دونوں کے چہروں پر چاہت کے الوہی رنگ بکھرے دیکھے تھے، دونوں کی بےتابیاں پلکوں پر سجے خواب۔ عاشر کی آمد پر رومیسے کا لپک کر ان کے گھر آنا سب جھوٹ تو نہیں تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ رومیسے عاشر سے پیار نہیں کرتی، اور آج کل دونوں کی آنکھوں سے جھلکتا نارسائی کا کرب، آنسوؤں کی صورت بہتا درد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ماہگل فریدہ بیگم نہ جانے کب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے خیالوں سے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ آج کل رومیسے اور عاشر نہیں آتے؟ انہوں نے بھی شاید گھر کی خاموش فضا اور ماہگل کی گمسم کیفیت کو نوٹ کیا تھا۔ دونوں بیمار ہیں امی، آپ کو پتہ تو ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں بیمار ہیں؟ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ تو مجھے بتاؤ، میں دونوں کی خبر لوں۔ یہ دور دور سے گھلنے کا کیا فائدہ؟ جو بات ہے اسے آمنے سامنے بیٹھ کر حل کرو۔ گل کو اپنی ماں کی سادگی پر ہنسی آئی تھی۔ نہیں امی، ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ مزید بحث سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام ہو رہی ہے، آج کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اس نے دانستہ موضوع بدل دیا، اور فریدہ بیگم کی توجہ رات کے کھانے اور روز بروز بڑھتی مہنگائی کی جانب مبذول ہو گئی۔
گل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ ابھی بھی اس الجھن کو سلجھانے میں مزید الجھ رہا تھا۔ اس نے رپورٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جھیل میں پھینک دیے۔ ٹھہرے پانی میں ایک پل کو ہلچل مچی تھی، بھنور اٹھے تھے۔ کچھ لمحوں میں پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس میں اپنی موت کا خوف، دوسروں کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اسے درد کی یہ منزلیں تنہا عبور کرنا تھیں۔ رومیسے، میں نے اجاڑا ہے تمہارے شہر دل کو، اب میں ہی اسے آباد کروں گی۔ تمہارے ریزہ ریزہ خوابوں کو پھر سے جوڑوں گی۔ محبت کو بھی بھلا کبھی کوئی چھین سکا ہے؟ اسے تو صرف جیتا جا سکتا ہے، اور میں تو پہلے ہی قدم پر ہار گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی پارک کا گیٹ عبور کر گئی۔ دو آنکھوں نے چھپ کر اسے تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدم بے اختیار عاشر کے بیڈ روم کے سامنے رک گئے تھے۔ دستک دے کر اندر چلی آئی۔ عاشر بیڈ پر چت لیٹا، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے نہ جانے کن خیالوں میں محو تھا۔ شاید اسے دستک کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہلکا سا ہنکارا بھرا جس پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ثانی، تم آؤ بیٹھو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شدت گریہ سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں، بخار سے تپتا چہرہ، بڑھی ہوئی شیو، بکھرے بال اور ملگجے کپڑے۔ ثانیہ نے بے ساختہ اس کے حلیے سے نظریں چرائیں۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے کمرے میں پڑا تھا، ہنستے مسکراتے شوق زندہ دل انسان کا یہ حال محض میری وجہ سے۔ اس کا دل ندامت کے گہرے بوجھ تلے دب گیا۔ تم نے یہ کیا مجنونوں جیسا حال بنا رکھا ہے؟ وہ بظاہر بشاشت سے بولی۔ ارے نہیں یار، وہ تو بس بخار ہے، وہ پزمردگی سے بولا۔ اس کے لب تو جیسے مسکرانا بھول گئے تھے۔ عاشر، میں جانتی ہوں کہ تم رومیسے کی وجہ سے افسردہ ہو، لیکن پلیز ثانی، کوئی اور بات کرو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو وہ بھونچتی رہ گئی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ وہ اس کے نام سے بھی نفرت کرنے لگے، لیکن کیا کرتی، اب چاہت بدل گئی تھی۔ میں جانتی ہوں عاشر، رومیسے تم سے بہت پیار۔ مجھے رومیسے یا پھر اس کے پیار میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولتا باہر نکل گیا، لیکن دروازے میں رک کر پھر سے پلٹا تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بول کر چلا گیا، اور ثانیہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کتنا مشکل تھا اپنے جرم کا اعتراف کرنا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ آلیان، مجھے تو لگتا ہے تم نے بس مجھے ٹرکانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں کوئی لڑکی نہیں پسند آئی تمہیں۔ آج وہ پھر سے بھابھی کے زیر عتاب تھا، اور بھابھی قطعاً اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میری سویٹ سی بھابھی، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آلیان نے معصومیت سے کہا۔ تو پھر ملواتے کیوں نہیں اس سے؟ 2 مہینوں سے لارا لگا رکھا ہے۔ بھابھی نے اس کے کان کھینچے۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لے۔ آلیان بلبلا اٹھا، جبکہ وہ اس کی بات پر مزید برہم ہو گئی۔ تمہارا یہ تھوڑا سا انتظار تو نہ جانے کب ختم ہوگا۔ بس مجھے دن اور تاریخ بتاؤ۔ سمجھا کریں نا بھابھی، ابھی معاملہ یک طرفہ ہے، 2 طرفہ ہوتے ہی آپ کو ملوا دوں گا۔ آلیان نے کان سلاتے ہوئے چور نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ آلیان، کسی کام کے نہیں ہو تم؟ ابھی تک اسے دل کی بات نہیں بتا پائے؟ حیرت کی زیادتی سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دو، سیدھے سبھاؤ سے، میں جا کر رشتہ ڈال کر آتی ہوں۔ بس مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم، وہ جھنجھلایا۔ کیوں، مریخ پر رہتی ہے؟ بھابھی کا پارا ایک دم چڑھا۔ چاچو اب چلے نا، میں کب سے تیار کھڑا ہوں۔ اسامہ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر وہ فوراً اٹھ گیا۔ اسامہ کا آج گھومنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ آلیان، تمہارے پاس بس 15 دن کا وقت ہے۔ اگر تم نے مجھے اس سے نہ ملوایا تو بس پھر میں خاندان کی کسی بھی لڑکی سے تمہارا رشتہ جوڑاؤں گی، بعد میں نہ کہنا۔ بھابھی کی دھمکیاں اسے پلٹنے پر مجبور کر گئیں۔ توبہ بھابھی، آپ کو تو مجسٹریٹ کی کرسی پر ہونا چاہیے تھا۔ نیلم محض اسے گھور کر رہ گئی۔ پریشان تو وہ خود بھی تھا۔ اتنے دنوں سے نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا، نہ ملنے آئی تھی، نمبر بھی بند تھا۔ اپنے دھیان میں چلتے ہوئے اس کی نظر سامنے بینچ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں استحجاب اتر آیا۔ کیا یہ وہی ہے؟ اس نے پلکیں جھپک کر پھر سے دیکھا تھا۔ اور ثانیہ کیسی ہے؟ ثانیہ وہ تو بہت سویٹ ہے، اس جیسی کیوٹ لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کل تک تو تمہیں میری باتوں پر شاید یقین نہیں تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ سنو رومی، تم نے کبھی کسی کلی کو کھلتے دیکھا ہے؟ ہنستی رہا کرو، مجھے تمہارے چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ خالہ اور بڑے پاپا کی بھی یہی مرضی ہے۔ خالہ کہہ رہی تھیں کوئی چھوٹی سی تقریب رکھ لیں گے انگیجمنٹ کی۔ رومی، آئی لو یو۔ اسے میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ یہ سب محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مجھ سے زیادہ دیر تک خفا نہ رہا کرو، پتہ ہے جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ کھو
اس نے دونوں کانوں پہ تکیے رکھ لیے تھے، پھر بھی آوازیں تھیں کہ اس کے سر پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھیں۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا عاشر، کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی یاد آتا تھا۔ تم سچ میں ثانی کو چاہنے لگے ہو؟ اگر میرے ہوتے تو ایک بار مجھے منانے ضرور آتے۔ بھول گئے جب میں تم سے روٹھ جایا کرتی تھی تو جب تک مجھے منا نہیں لیتے تھے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تمہاری بھوک ہڑتال دیکھ کر میں ساری خفگی بھول جایا کرتی تھی، اور آج میں اتنے دنوں سے تمہاری منتظر ہوں اور تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے انکار کیا اور تم نے مان لیا۔ تم نے کیسے تسلیم کر لیا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں؟ تم کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھ لیتے تو تمہیں اپنے سوا کسی اور کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آتی۔ تم کیسے بدل گئے عاشر؟ اس کا دل چیخ رہا تھا اور وہ بمشکل اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری زندگی میں تو شاید اب کسی منظر کی طرح ہوں، تمہاری یاد کے ہاتھوں ایک جنبش پر رکھا خوشنما منظر، جسے تم جب بھی چاہو کھول کر کھڑکی مکمل دیکھ سکتے ہو، نہ چاہو تو یہ کھڑکی بند رکھنا بھی تمہارے بس میں ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ بولو۔ کہ میری زندگی کی سمت کھلتی ایک ہی کھڑکی ہے، وہ تم ہو۔ ملو تو سانس چلتی ہے ورنہ دم اکھڑتا ہے، مگر اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیمن کلر کے شلوار سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے سنگی بینچ پر بیٹھی وہ لڑکی بلا شبہ ثانیہ ہی تھی۔ ہمہ وقت جینس شرٹ میں ملبوس اسکارف لینے والی لڑکی سے قطعاً مختلف۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں بوگن ویلیا کی بیلوں سے چھن کر اس کے رخساروں کو چوم رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے حزن و ملال کے رنگ اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ شام کے سارے رنگ اپنے اندر سمیٹے بیٹھی وہ لڑکی علیان کو اپنی رگ و جان میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چاچو کہاں کھوئے ہیں؟ اسامہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ جیسے اپنے حواسوں میں لوٹا۔ ثانیہ نے بھی شاید اس کی مہویت کو نوٹ کیا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب چلی آئی۔ علیان آپ کیسے ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہلکا سا مسکرائی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو رہا تھا میں، اوپر سے تم نے اپنا سیل بھی آف کر رکھا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر وہ کچھ بےتاب سا ہو گیا۔ ہاں بس وہ اس سے کوئی بات نہ بنی تو خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ چاچو یہ چاچی ہے نا؟ اسامہ کے شوشے پر علیان بوکھلا کر رہ گیا، جبکہ ثانیہ نے سٹ پٹا کر اس گول مٹول سے بچے کو دیکھا جو اشتیاق سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ثانیہ یہ میرا بھتیجا ہے اسامہ، اور یہ میری دوست ہے۔ علیان نے دانت کچکچاتے اسامہ کو جیسے باور کروایا تھا۔ ثانیہ نے جھک کر اس کے پھولے پھولے گالوں پہ پیار کیا اور بیگ سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ آنٹی یو آر سو پریٹی، اسامہ نے بھی اس کے گال پہ جوابی پیار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ثانیہ اس کی معصوم سی ادا پر ہنس پڑی۔ وہ چاکلیٹ تھام کر فٹ بال کھیلتے بچوں کے گروپ میں چلا گیا تو علیان اور وہ پھر سے اسی بینچ پر آ بیٹھے جہاں کچھ دیر پہلے ثانیہ بیٹھی تھی۔ زندگی کی بے ثباتی نے اسے سرتاپا بدل دیا تھا۔ اس کے نزدیک زندگی کی ترجیحات، سوچنے کا انداز سب مثبت رنگ اختیار کر چکے تھے۔ اسے محبت کا مفہوم، عشق کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھی۔ وہ مر جائے گا علیان، اگر اس کی یہی حالت رہی تو وہ سچ میں مر جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، وہ جینا ہی نہیں چاہتا۔ رومے سے اس کی محبت ہی نہیں، اس کا جنون ہے، دیوانگی ہے، جینے کا مقصد ہے۔ وہ بہت چاہتا ہے اسے، اور میں پاگل اس دل میں جگہ بنانے چلی تھی جس کی ہر دھڑکن میں رومے سے بسی ہوئی ہے۔ کیا میں اس سے وہ دھڑکنیں چھین سکتی ہوں؟ وہ خود پر ہنسی۔ اس کا ملول اداس سا چہرہ علیان کو دکھی کر گیا، لیکن دل سے وہ خوش تھا کہ وہ بدل گئی ہے اور وہ اسے بدلنا ہی تو چاہتا تھا۔ ثانیہ تم ان دونوں کو حقیقت بتا کر ان کی غلط فہمیاں دور کر دو۔ علیان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں کوشش کروں گی علیان، لیکن مجھے یہ سب بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ ثانیہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ثانیہ نے اس کے استفسار پر کچھ برہمی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ تم بھلا مجھے دھوکہ کیوں دو گے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وجہ تو بہت بڑی ہے ثانیہ، اس نے دل میں سوچا۔ پھر بھی بتاؤ نا، وہ بزد ہوا۔ پھر جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ معاف کیا، وہ شاہانہ پن سے بولی۔ تو پھر بے فکر ہو جاؤ، جو لڑکی اتنی پیاری ہو اس سے کوئی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ تم سے
روٹ بھی گئے تو منا لینا۔ وہ اتنی محبت سے بول رہا تھا، ثانیہ کو خواہ ہی اس پر پیار آنے لگا۔ یس باس، اب کچھ بھی ہو اپنے جرم کا اعتراف تو مجھے کرنا ہی ہے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ اسامہ کو آوازیں دینے لگا تھا، وہ اسے اللہ حافظ بول کر اپنی گاڑی کی طرف چلی آئی۔ جب دیکھو تم کچن میں گھسی رہتی ہو، ثانیہ نے دروازے سے جھانکتے ہوئے منہ بنایا۔ ماں گل تو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ تھینک گاڈ ثانی، تم آ گئیں، ابھی میں تمہیں اتنا مس کر رہی تھی۔ اس کا انداز اتنا والہانہ اور پرجوش تھا، ان سے وابستہ سارے گلے شکوے ثانی کو بے جا اور خود ساختہ محسوس ہوئے۔ ثانی بیٹے، عاشر کیسا ہے؟ فریدہ بیگم ابھی کچن میں آئی تھی، اسے دیکھتے ہی انہیں پہلا خیال عاشر کا آیا۔ ہاں پھپھو، پہلے سے بہتر ہے، اللہ میرے بچے کو صحت دے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ان کے افسردہ لہجے پر ثانیہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ امی یہ ہانڈی اب ذرا آپ دیکھ لیں، آؤ ثانی ہم لان میں بیٹھتے ہیں۔ گرمی کی حدت سے باغیچے کے سارے پھول مرجھائے ہوئے تھے۔ گل نے آتے ہی پہلے پائپ لگا کر پودوں کو پانی دیا۔ عاشر آج کل آفس جا رہا ہے؟ گل کے استفسار پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ وہ پائپ چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی آفس جانے والی کنڈیشن میں نہیں ہے، 2 دن پہلے گیا تھا، بمشکل آدھا دن گزار پایا ہوگا کہ بخار سے چکرا کر رہ گیا۔ بڑے پاپا نے منع کیا ہے کہ ابھی تم پورا ہفتہ ریسٹ کرو۔ ماں گل تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دونوں آخر کتنی دیر ایک دوسرے سے خفا رہ سکتے، 2-4 روز گزریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب تو بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے، اب تو بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کل آؤں گی، دیکھنا تم دونوں کا دماغ کیسے درست کرتی ہوں۔ وہ کھول کر رہ گئی تھی، اوپر سے تنہائی، اکیلا پن، اس کی تو زندگی ہی ان دونوں سے مشروط تھی۔ یہ 15 دن اس نے جیسے کسی سزا کی طرح کاٹے تھے، زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ ثانیہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، وہ اسی ارادے سے گل سے ملنے آئی تھی، مگر بولنا چاہا تو لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر اٹھ آئی، مگر اگلے روز فجر کی نماز کے بعد وہ چہل قدمی کے ارادے سے لان میں آئی تو ماں گل عاشر کے ساتھ خوب جھگڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سنے جا رہا تھا، نہ کوئی جوابی جملہ، نہ احتجاج، نہ اس کی کسی بات سے انکار، نہ ہی اقرار۔ وہ بول بول کر خود چپ ہو گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی، ایسے کہ عاشر بالکل اس کے مقابل بیٹھا تھا اور گل ساتھ۔ ثانی تم ہی سمجھاؤ اسے، میں تو جیسے پاگل ہوں، گھنٹہ بھر سے اکیلی ہی بول رہی ہوں۔ گل اپنا سر تھام کر رہ گئی، اور ثانیہ کے خیال میں اتنا غنیمت تھا کہ وہ اس کی بات سن رہا تھا، ورنہ جہاں رومیسے کا ذکر آیا وہاں وہ منظر سے غائب۔ اس کو اپنی بات سمجھانے کا بہترین موقع ملا تھا، وہ اسے کسی طور گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ رومیسے تم سے بہت محبت کرتی ہے عاشر، اس نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا تو غلط فہمی کی بنا پر۔ عاشر نے چونک کر اسے دیکھا، یہ پہلا رد عمل تھا جو اس نے ظاہر کیا تھا، جبکہ ثانیہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ اس نے ابرو اچکائے، پھر اسے یاد آیا کہ ثانیہ نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن اس روز اپنے غصے کی وجہ سے وہ اس کی بات سننے کا بھی روادار نہیں تھا۔ مگر اب بات کچھ اور تھی، اس کی اتنی طویل جدائی نے اچھا خاصا مزاج ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ساری انا خودداری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اور اس سے ملنے کے پیچھے اسے چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ تو محض اس سے خفا ہوا تھا، اس مان کے ساتھ کہ وہ منائے گی، لیکن جس نے اس کی محبت کا مان نہ رکھا، اس کے نزدیک اس کی ناراضی کی کیا اہمیت تھی؟ یہ وہ بات تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جب اسے خیال آتا کہ وہ اس کی نہیں ہے تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی، اس کے بغیر تو زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ اس دن جب بادل کی گرج سے ڈر کر میں تمہارے وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوبارہ گویا ہوئی تو رومیسے آئی تھی، اس نے سب دیکھ لیا تھا۔ اس بات پر وہ بدگمان ہو گئی کہ ہم دونوں میں بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ بولنے سے روکا تھا، اسے مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کیا مجھے اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ عاشر کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ اس دن اس کے قدم ڈگمگائے ضرور تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور یہی اس کی اچھائی تھی۔ اب تم دونوں کو مزید اس کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ عاشر سنو تو، ماں گل پکارتی رہ گئی، جبکہ ثانیہ بے دم سی ہو کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ اس کی بات پر وہ مزید متنفر ہو گیا تھا،
ماگل کی مشکوک نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ پلکیں اٹھانے سے گریزا تھی۔ میں نے ہیرو میں سے کو عاشر سے بدگمان کیا ہے۔ اس کے انکشاف پر ماگل کو تعجب نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک پل میں ہی ساری کہانی سمجھ گئی تھی۔ اسے ثانیہ پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ازالہ ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ گل اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی، اور ثانیہ جو سوچ رہی تھی کہ اب گل نہ جانے اسے کتنا برا بھلا کہے گی، اس کی بات پر اپنی جگہ حیرت کا بت بن گئی۔ میں رومیسے کو سمجھاؤں گی، اب وہ ہی منا سکتی ہے روٹے پیا کو۔ گل تم رومیسے سے کیا کہو گی؟ ناشتے کے ٹیبل پر بھی ثانیہ کے دل و دماغ میں وہی ٹینشن چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ پارٹنر بن کر ہمیں ہر گیم میں ہراتے ہیں، بس اس بار ہم نے پارٹنر بن کر ان دونوں کو ہرا دیا۔ گل نے آسان سا حل پیش کیا۔ مطلب؟ وہ جان کر بھی انجان بنی۔ مطلب یہ کہ میں اسے یہی کہوں گی کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ گل نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو ثانیہ نے ایک اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے سر کرسی کی بیک سے ٹکا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی برین ٹیومر کا درد تو اتنا جان لیوا ہوتا ہے، پھر اسے کبھی کیوں لگتا ہے ابھی درد کے مراحل نہیں آئے۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ تمہاری بات کا یقین کر لے گی؟ اسے نئی فکر نے آن گھیرا۔ یقین نہ کرنے کی وجہ؟ گل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اب سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ اطمینان سے گوبھی کے پراٹھوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے لگی۔ ثانیہ نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں سے آتے ہوئے گل نے خود کو بہت ریلیکس فیل کیا تھا۔ یوں لگا جیسے اتنے دنوں سے سر پر رکھا کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ ثانیہ کو عاشر سے محبت ہوئی، اس نے محض اسے پانے کے لیے رومیسے کو بدگمان کیا، تو پھر اب جب کہ گھر کے بڑے بھی اس کے حق میں ہیں تو وہ کیوں ان دونوں کو واپس ملا رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ متجسس سی نئے پہلو پر سوچ رہی تھی۔ رومیسے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عالیہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ امی مجھے نہیں جانا، میرے سر میں درد ہے۔ انکار کے ساتھ جواب بھی حاضر تھا۔ گھر سے باہر نکلو گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور تمہاری خالہ نے خاص تاکید کی ہے کہ رومیسے کو ضرور لانا۔ اب تمہارے نہ جانے پر اسے کتنا برا لگے گا۔ اتنے سالوں بعد تو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ عالیہ بیگم نے خاصی جھاڑ پلائی۔ اس کی خالہ کے گھر شادی کے 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آج سب اس کے عقیقے پر جا رہے تھے۔ چلو نا آپا پلیز۔ وردہ اور روسامہ کے پرزور اصرار پر بھی اس کا دل نہیں مانا تھا۔ امی میں پھر کسی روز چلی جاؤں گی، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ عالیہ بیگم جانتی تھی اب اس کا موڈ نہیں ہے تو وہ نہیں جائے گی، سو وہ مزید بحث میں الجھنے کی بجائے خود تیار ہونے لگی۔ پھر ایسا کرو گل کی طرف چلی جاؤ، انہوں نے جاتے ہوئے تاکید کی، کیونکہ دادی بھی اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں گل کو بلا لوں گی، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ السلام علیکم پھپھو۔ 2 گھنٹے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑانے کے بعد اب وہ گھر جا رہا تھا۔ جب گلی کے نکڑ میں عالیہ بیگم کھڑی نظر آئی تو وہ خود ان کے پاس چلا آیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، فاریہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی رکشہ ہی نہیں مل رہا۔ عالیہ بیگم نے دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو رکشے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہتے ہی اپنی کرولا کے دروازے کھول دیے تھے۔ نہیں بیٹا، ہم عالیہ بیگم نے تذبذب کے عالم میں کہنا چاہا تھا، لیکن عاشر نے ٹوک دیا۔ فریدہ پھپھو کی طرح میں تو آپ کو بھی اپنی پھپھو سمجھتا ہوں، لیکن شاید آپ ہی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی۔ عاشر نے ان کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کچھ نروٹے پن سے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ ارے بھائی، تم تو ناراض ہو گئے۔ چلو بچوں بیٹھو، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں خواہ تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ نے پرتکلف بات کی۔ وہ مزید برہم ہوا۔ اچھا بابا، اب نہیں کروں گی۔ اور تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، اتنے دنوں سے آئے کیوں نہیں؟ کہاں مصروف تھے؟ اچھے دوستو، تمہاری سہیلی اتنے دنوں سے بیمار ہے اور تم نے کوئی خبر ہی نہیں لی، انہوں نے ڈپٹتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ بیٹی کے حال دل سے انجان نہیں تھیں اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ عاشر ہر لحاظ سے ان کی بیٹی کے قابل تھا اور اب انہیں شک تھا کہ ضرور دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ عاشر بھی انہیں پہلے کی نسبت کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بظاہر وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کیا ہوا اسے؟ عاشر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری، جبکہ دل بےتاب ہوا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، عالیہ بیگم نے آزردگی سے کہا، اور پھر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ منڈیر پر ٹکائے ملول سی کھڑی تھی۔
آج موسم بہت سہانا تھا، پورا آسمان سرمئی بادلوں کی زد میں تھا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں اس کے بالوں کو چھیڑتی اس کے آنچل کو مخالف سمت اڑا رہی تھیں، ہلکی ہلکی پھوار اس کے چہرے کو بھگوتی ایک پرلطف احساس سے دوچار کرواتی مسلسل برس رہی تھی، لیکن اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ اور بیزار ہو چکا تھا۔ کبھی وہ ایسے موسموں کی دیوانی ہوا کرتی تھی، آسمان سے بوندیں برستے ہی اس کا بگڑا ہوا موڈ بھی یکلخت کھل سا جاتا تھا۔ وہ گل کو کونوں قدروں سے نکال کر چھت پر لاتی تھی۔ مان رومیسے کی نگاہ بڑے ابا کے لان میں لگے جامن کے پیڑ پر پڑی تو بھولی بسری وہ ساری باتیں اسے بے ساختہ یاد آتی چلی گئی۔ رومی، ساون آیا ہے، چلو جامن کے پیڑ میں جھولا لگائیں۔ بارش میں بھیگتے ہوئے گل ایک دم سے پرجوش ہوئی تھی۔ رومی کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آیا تو دونوں نے رسی کی تلاش میں اسٹور روم کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں ایک موٹا رسہ مل گیا تھا۔ جامن کے پیڑ کی وہ شاخ جہاں جھولا لگانا تھا بہت اونچی تھی۔ عاشر جو کل رات سے ان کے گھر میں تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، گل نے اسے جگانے کے لیے پہلے کمرے کا پنکھا بند کیا۔ 10 منٹ کے انتظار پر بھی وہ نہیں اٹھا تھا۔ کمال ہے، اتنی گرمی میں بھی سو رہا ہے۔ گل کو اچھا خاصا تاؤ آیا ہے۔ اس نے پانی سے بھرا جگ اس کے منہ پر انڈیل دیا۔ نتیجے کے طور پر گل آگے آگے تھی اور وہ بڑے ابا کا جوتا اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے۔ رومی، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج میں اس بندریا کو چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے چلایا۔ میں اس کے آگے نہیں، وہ میرے پیچھے ہے۔ رومیسے کو ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ وہ ایک جگ پانی پر غصے سے چلا رہا تھا۔ گل کو مارنے کے چکر میں اس وقت پورا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ جب رومی کی نظروں کے تعاقب میں اس نے اپنا حلیہ دیکھا تو خاموشی سے جوتا پھینک دیا۔ اب کیا فائدہ تھا؟ عاشر میرے اچھے بھائی، ہمیں رسہ باندھ دو پلیز۔ گل اسے ٹھنڈا پڑتے دیکھ فوراً ملتجی لہجے میں بولی۔ تمہارے گلے میں نہ باندھوں رسہ؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ عاشر پلیز، ہمیں جھولا جھولنا ہے، چلو اٹھو اور باندھ کر دو۔ رومیسے نے اس کا ہاتھ کھینچا تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی بات وہ کبھی ٹالتا نہیں تھا۔ پہلے میں جھولوں گی، گل فوراً لبکی۔ نہیں، پہلے میں۔ رومیسے نے اسے کھینچا تو دونوں جھگڑنے لگے۔ عاشر نے رومی کا ہاتھ آہستگی سے دبایا۔ ٹھیک ہے، پہلے گل کو جھولنے دو، اور آنکھوں کے اشارے سے رومیسے کو منع کر دیا۔ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ کر مان گئی تھی۔ گل نے خوشی خوشی جھولے پر بیٹھ کر اتنا تیز جھلایا کہ واپس محض رسہ ہی آیا تھا۔ گل تو کہیں دور اچھل کر گری تھی۔ جب وہ اٹھی تو پوری کی پوری کیچڑ میں لت پت ہو چکی تھی۔ عاشر کا بدلہ اب پورا ہوا تھا۔ دونوں ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے تھے۔ رومیسے نے یاسیت بھری نظروں سے جامن کے خالی پیڑ کو دیکھا۔ اب نہ وہاں جھولا تھا، نہ وہ ساون تھا، نہ بچپن رہا تھا، نہ ہی بچپن کا پیار۔ اس کی آنکھوں سے اشک ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اس سے بچھڑنے کا احساس کس قدر جان لیوا تھا، وہ سوچتی تو اس کا دل پھٹنے لگتا۔ وہ کیوں کر اس سے جدا رہ سکتی تھی؟ وہ جو اس کی حیات تھا، اس کے دل کا سکون تھا، اس کی روح کا قرار تھا، وہ جس کی محبت رگ جاں میں سرایت کر چکی تھی۔ زندگی کا طویل سفر میں کیسے طے کر پاؤں گی اس کے بغیر؟ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ دل نے پوری شدت سے انکار جو کیا تھا۔ تمہاری محبت کا وہ بیج جو میں نے برسوں پہلے دل کی سرزمین پر بویا تھا، وہ پودا جسے میں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اب تو اس کی شاخوں پر پھولوں کے کھلنے کا موسم آیا تھا۔ ابھی تو کلیاں چٹکی تھیں، ابھی تو آنکھوں نے ایک خواب بنا تھا، پھر پتجھڑ کہاں سے چلی آئی؟ طوفانوں نے اپنا رخ اس جانب کیوں موڑ لیا؟ میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا نا، تم نے کیوں چھڑا لیا؟ تم نے کہا تھا تمہاری منزل میں ہوں، تمہارا راستہ میں ہوں، تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اس نے دروازے پر دستک دینا چاہی، لیکن وہ ہاتھ لگانے سے ہی کھلتا چلا گیا۔ اس نے ایک ہی نظر میں پورے گھر کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور گہرا سکوت تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ گھر کی خاموش فضا کو کسی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے توڑا۔ اس نے آواز کے تعاقب میں قدم بڑھا دیے۔ یہ آواز سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ وہ اوپر چلا آیا۔ سب سے آخری سیڑھی پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے کہاں گھومتی، البتہ بند پلکوں کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ عاشر دوزانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے رخساروں پر ٹپکتے موتی نرمی سے اپنی پوروں پر چن لیے۔ اسی لمحے رومیسے نے آنکھیں کھولیں
اسے سامنے پا کر وہ بے اختیار ہو گئی۔ عاشر اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اس نے عاشر کے فراق سینے میں منہ چھپاتے ہوئے لرزتی سسکتی آواز میں کہا تو عاشر کو زمان و مکان بھول گئے۔ وہ جو خوب جھگڑنے کے موڈ میں تھا اور جو یہاں سارے حساب بے باک کرنے آیا تھا، اس سے دل کی بھڑاس نکالنے آیا تھا، اس لمحے اس کا سارا تنتنا ہوا ہو گیا، ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ اتنے دنوں کی ساری اذیت بھول گیا۔ اگر وہ بے چین تھا تو وہ کون سا سکھ میں تھی؟ اس کی موجودہ کیفیت اس کی حالت کی گواہ تھی۔ اتنی محبت کرتی ہو کیا تھا جو ذرا سا بھروسہ بھی کیا ہوتا؟ اس نے رومیسے کو خود سے الگ کرتے ہوئے ایک شکوہ کناں نظر اس پر ڈالی۔ بھروسے کی بات مت کرو، ایک تم پر ہی تو بھروسہ کیا تھا، تم نے سارا توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ کہ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو تم اس قدر بدگمان ہو؟ عاشق کو اس کی متورم آنکھیں اس کے بہتے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اس دن بارش میں اس کے ساتھ کیوں بھیگ رہے تھے؟ اور پھر میں نے تم دونوں کو، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ عاشر نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے بارش میں اس کے ساتھ نہیں بھیگنا چاہیے تھا، اور وہ بجلی کی کڑک سے ڈر کر میرے قریب آئی ضرور تھی، لیکن میں اسے دور ہٹاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور تم نے اتنی سی بات پر میری محبت پر شک کیا۔ اب کہ عاشر نے خفگی سے گھورا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ اچھا، اور وہ جو اسے روز سینٹرس چھوڑنے جاتے تھے اور لانے بھی، فار گاڈ سیک رومی، وہ کزن ہے میری، اور پھر مجھے آفس جانا ہوتا تھا، ہماری ٹائمنگ سیم تھی، راستہ بھی ایک تھا، تو چچا جان نے اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ اس نے مفصل جواب دیا، لیکن رومیسے اس پر مطمئن نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو بریک فاسٹ اکٹھے، ڈنر اکٹھے اور ہوٹلوں میں لنچ، عاشق کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی جسے اس نے بمشکل رومیسے کی نظروں سے چھپایا۔ اس طرح حق جتاتے ہوئے، شکوے کرتے ہوئے کتنی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ میرے خیال سے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور سب ایک ہی ڈائننگ ہال میں کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ہوٹل ہم ایک دن گئے تھے، ماما نے فرمائش کی تھی کہ آج لنچ ٹائم میں گھر آتے ہوئے پیزا ہٹ سے پیزا لے کر آنا، بس، یا اور کچھ؟ وہ جھجلایا۔ اور وہ جو اس کے پسند کی آج کل ڈریسنگ کرتے ہو؟ رومیسے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیزی سے کہا تو عاشر اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ وہ محترمہ ایک دن کمرے میں آئی تھی، میں ریڈ شرٹ پہننے والا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بلو زیادہ جچے گی، تو میں نے وہ پہن لی۔ اب اس پر اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم سچ بول رہے ہو، لیکن وہ تمہاری کیا لگتی ہے جس کو تم نے اپنی پہلی سیلری سے سوٹ لے کر دیا؟ وہ دانت پیس کر بولی تو عاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوچ لو کوئی اچھا سا بہانہ۔ وہ اس کے چونکنے پر تنزیہ بڑبڑائی۔ بائی گاڈ، میں نے اسے کوئی سوٹ؟ عاشر کا ماتھا ٹھنکا، کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تم سے یہ سب کس نے کہا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، ثانیہ نے خود، وہ بھی آج ہر بات صاف کرنا چاہتی تھی۔ اور کیا کہا اس نے تم سے؟ اس کے ہاتھ جیسے ڈور کا سرا آیا تھا۔ یہ بھی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ دل گرفتگی سے بولی، گل نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ گھنٹہ بھر سے ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ عاشر نے اسے دیکھتے ہی منہ بنایا۔ گل، تم ہمیشہ آج غلط نہیں، بالکل صحیح وقت پر آئی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدہ سی شکل بنائے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ پلیز پہلے اپنی شکل کے زاویے درست کرو، زہر لگ رہی ہو۔ اس قدر سنجیدہ بیوی بنی۔ عاشر کے چھیڑنے کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عاشر، تمہارے 2 دن کے التفات کو ثانیہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے لگا رومیسے تم کو اس سے چھین لے گی، اس لیے اس نے رومیسے کو تمہارے حوالے سے بدگمان کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب جب کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ تم اسے نہیں رومیسے کو چاہتے ہو، تو وہ خود بخود تم دونوں کے راستے سے الگ ہو گئی ہے۔ پلیز رومی، وہ بے حد شرمندہ ہے اس بات پر۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم دونوں سے کہوں گی کہ ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی شرط لگائی تھی، اور اس نے یہ سب مذاق میں کیا ہے۔ اب تم دونوں بھی اسے یہی تاثر دینا کہ میں نے تم دونوں کو اصل بات نہیں بتائی۔ وہ پہلی بار دوست دھمکی سے بات منوانے کی بجائے اس قدر ملتجی لہجے میں بول رہی تھی کہ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ تم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ رومیسے نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے یقین دہانی کروائی تو اسے اپنے دوستوں پر بے ساختہ ٹوٹ کر پیار آیا، جنہوں نے اس کی بات کا مان رکھ لیا تھا۔ آج تم دونوں کے لیے پکوڑے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی، وہ فراق دلی سے کہتی کچن کی جانب بھاگ گئی۔ رومیسے نے ہنس کر عاشر کو دیکھا، وہ اب باقاعدہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے حیرت ہوئی۔ تم مجھ سے بات مت کرو، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ کیوں؟ اس نے کیوں کو خوب لمبا کھینچا۔
تم نے اس دن کیسے میرے پھولوں کو اپنے قدموں تلے روندا تھا، میں نے اتنی رومانٹک انداز میں تمہیں پرپوز کیا اور تم نے… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر منہ پھیر لیا۔ رومیسے کے لب پھر سے مسکرا دیے۔ وہ بھی بھلا کوئی رومانٹک انداز تھا؟ اس نے فٹ سے اعتراض جڑا۔ اچھا تو پھر رومانٹک کیا ہوتا ہے؟ عاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا تو ایک لمحے کو وہ گڑبڑا سی گئی۔ بتا دوں؟ اس نے شرارت سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ہاں بتاؤ نا، وہ وارفتگی سے بولا تو رومیسے ہاتھ سے مات قدم کے طور پر 2-4 سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ رومانٹک تو تب ہوگا جب تمہاری ماما میرا پروپوزل لے کر آئیں گی۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی جب آگ سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شادی بھی ماما سے کرنا، وہ پیچھے سے چلایا۔ رومیسے کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ تھی اور عاشر سوچ رہا تھا کہ اب ماما سے بات کرنی پڑے گی۔ مدحت بیگم سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے بات کرنے سے قبل ہی اس کے لیے ثانیہ کا پروپوزل لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ماما آپ نے ثانیہ کے لیے سوچا بھی کیسے؟ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو چاہتا ہوں۔ موقع غنیمت دیکھ کر اس نے انکار کرنے کے ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا تھا۔ مدحت بیگم کو تو گویا پتنگے ہی لگ گئے۔ تم کسی کو بھی چاہتے ہو میری بلا سے، تمہاری شادی ثانیہ سے ہی ہوگی، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ماما کیا آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں ہیں؟ وہ جذباتی انداز میں بولا۔ ثانیہ میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اگر یہ سوال میں پوچھوں تو کیا مطلب؟ مدحت بیگم نے ابرو اچکائے۔ مطلب یہ کہ… وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا۔ رومیسے میں کیا خرابی ہے؟ رومیسے سے مجھے کوئی پرخاش نہیں ہے، وہ بھی ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن پہلا حق ثانیہ کا بنتا ہے، وہ رسان سے بولی۔ فار گاڈ سیک ماما، میں کیا یہاں جائیدادیں بانٹ رہا ہوں جو پہلا حق دوسرا حق جانچتا پھروں؟ وہ جھلایا۔ تم کچھ بھی سمجھو، ہم نے تمہارا رشتہ ثانیہ سے طے کر دیا ہے اور میں یہاں تمہاری رائے لینے نہیں آئی، تمہیں جسٹ انفارم کرنے آئی تھی۔ بہتر یہی ہوگا تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ دھونس سے اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی چلی گئی تھی۔ وہ حق تک وہیں کھڑا بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ عاشر بیٹا، اس سے پہلے کہ یہاں ایموشنل بلیک میلنگ کے پروگرام کا آغاز ہو، بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے کھسک لو۔ وہ جانتا تھا اب مدحت بیگم سائرہ اور مائرہ کو فون کر کے بلوائیں گی اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گی، اور وہ ان کی یہ بات قطعاً ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عاشر؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ جس وقت ثانیہ کمرے میں آئی تھی وہ اپنے کپڑے بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ خفگی سے کہتا اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ ثانیہ کے چہرے پر ہراس پھیل گیا۔ گھر چھوڑ کر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لیکن کیوں؟ عاشر نے ایک پل کو اس کی اپنی جانب اٹھی آنکھوں میں جھانکا۔ ماما میری اور رومیسے کی شادی کے لیے نہیں مان رہی، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ تم ہو۔ وہ چاہ رہی ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور تم تو جانتی ہو یہ ممکن نہیں۔ وہ اکڑے سے انداز میں بولتا کس قدر اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ کے دل میں کانٹا سا چبھا۔ دیکھو پلیز تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، میں خالہ سے بات کروں گی، اس نے یقین دہانی کروائی، جس پر وہ مزید برہم ہو گیا۔ خالی ماما سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تم تو جانتی ہو ان کی عادت، جب تک کسی کام کو کرنے سے پہلے ڈنڈورا نہ پیٹ لیں انہیں چین کہاں آتا ہے۔ تم کس کو سمجھاؤ گی؟ شام تک یہاں مجمع لگا ہوگا۔ وہ بے حد پریشان اور مضطرب سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ نے سوچا اس کے خیالات کتنے غلط تھے۔ وہ تو سرتاپا رومیسے کا تھا، وہ تو اسے پا کر بھی نہ پا سکتی تھی۔ ڈونٹ وری، ماما نے ابھی تک مجھ سے اس سلسلے میں بات نہیں کہی، اور مجھے لگتا ہے وہ آج کل میں میری مرضی دریافت کریں گی، تو میری طرف سے جب انکار ہوگا تو ماما اور پاپا مل کر خالہ جان کو سمجھا لیں گے۔ اس کی تسلی ہمیں اس باتوں پر عاشر کے دل کو ذرا ڈھارس ملی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کامنی سی لڑکی کو دیکھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کا دل توڑنے کا سبب تو بنا تھا نا۔ تھینک یو ثانی، لیکن مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جانا ہی ہوگا، ورنہ میری یہاں موجودگی بہت سے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ لیکن تم جاؤ گے کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ پھپھو کے گھر، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں۔ ثانیہ نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پھر سے پلٹا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ سب کو تمہارے انکار کا جواز مل جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خواہ میری وجہ سے تم سب کی نظروں میں بری بنو۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں میرا کتنا خیال ہے، مگر خیال کا رنگ جدا ہے۔ وہ لب بھینچ کر وہیں صوفے پر گر سی گئی۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے کس قدر خاص مہمان آیا ہے۔ لنچ کرتی ماں گل کی نظر بھاری بھرکم بیگ پر پہلے اور عاشر کی جانب بعد میں اٹھی تھی۔ میں خاص نہیں، خاص الخاص ہوں۔
لیکن تمہارے لیے نہیں۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ امی، اس نے بآواز پکارا، پھپھو کو کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ عاشر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹوکا، تمہارے میزبانوں کو بلا رہی ہوں۔ وہ گھورتے ہوئے گویا ہوئی، خبردار جو کسی کو میری یہاں موجودگی کے متعلق بتایا۔ کیوں؟ معقول کو اچنبھے نے گھیرا۔ ہاں بس رومیسے کو بتا دینا اور تم ذرا کم کھایا کرو۔ وہ اس کے سوال کو گول کرتا اس کے سامنے سے برگر اٹھا کر اپنی بات مکمل کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ پیچھے کھڑی خوشگمی نظروں سے اسے گھورتی ہی رہ گئی۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر اس کا ٹاکرا سب سے پہلے رومیسے سے ہوا تھا۔ وہ کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رہی تھی۔ وہ بیگ معروف کے کمرے میں رکھ کر مڈیر کے پاس آن رکا۔ پسینے کے ننھے منھے قطرے اس کی پیشانی پر جگمگا رہے تھے۔ عاشر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ تم یہاں بھری دوپہر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی خوشی اور حیرت قابل دید تھی۔ مجنوں نے لیلا کے لیے صحراؤں کی ریت چھانی، رانجھا ہیر کے عشق میں جوگی ہو گیا، مہیوال نے سونی کی خاطر جان دے دی، اور میرے موسٹ فیورٹ عاشق شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے تاج محل بنوا دیا۔ تو مجھے لگا مجھے بھی اپنی محبوبہ کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیے جسے بس رہنے دو، یہ عشق و شک جناب آپ کے بس کا روگ نہیں۔ وہ اسے سوچ سے دیکھ کر منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ارے واہ، ایک تو تمہارے پیار کی خاطر گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو عشق و مشق میرے بس کا روگ نہیں۔ ارے ارے ارے، اے ہواؤں، اے فضاؤں، اے سورج کی شعاؤں، دیکھو کس قدر طوطا چشم محبوبہ ہے میری۔ اس نے دہائی دی، بکو نہیں اور سیدھی طرح بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اس نے بہویں اچکائیں۔ ماما ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہی، وہ چاہتی ہیں میں ثانیہ سے شادی کروں۔ وہ ایک دم بے سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ رومیسے کا رنگ پھیکا پڑا، وہ ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا منزل سامنے ہے، لیکن راستہ اس قدر دشوار گزار اور پرپیچ تھا کہ منزل پاس ہو کر بھی بہت دور تھی۔ ارے تم کیوں پریشان ہو گئی؟ پیار کیا ہے تم سے؟ ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا، اور اگر طوفان اپنوں کی جانب سے ہو تو ٹکرانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ٹکرانا مشکل ہوتا ہے، ڈوبنا تو نہیں۔ کہو تو ڈوب جاؤں۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولی، تمہاری آنکھوں کے سمندر میں۔ عاشر نے اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کھینچی تو وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ تم کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو، اور یہ گھر چھوڑنے کا کیا چکر ہے؟ وہ اس کی شوخیوں پر بھننا اٹھی تھی۔ تم اس چکر کو چھوڑو، بس اپنے گھر والوں کو تیار رکھو۔ وہ مزید شوخ ہوا، ایویں خواہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب تمہاری ماما آئیں گی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے پل میں نظریں بدلی تھیں۔ عاشر نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور اگر تمہارے گھر والوں نے انکار کیا تو پھر ثانیہ اتنی بری بھی نہیں ہے۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جہاں سے گل اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اچھا سوچ لو، پھر نہ کہنا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، تمہیں میں ابھی آ کر ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ زیر لب گنگناتا کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ الیاس ملک لان میں رکھی کرسی پر براجمان اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے۔ مدحت بیگم کافی کے 2 مگ لیے وہیں چلی آئیں۔ ٹرے کو میز پر رکھتے انہوں نے ایک کپ ان کی جانب بڑھایا اور دوسرا خود تام کر وہیں ان کے قریب دوسری گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ پاس ہی ثانیہ آم کے تنے سے ٹیک لگائے کسی میگزین کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ الیاس ملک نے ہلکا سا ہنکارا بھرا اور پھر مدحت بیگم سے مخاطب ہوئے، بھابی نے عاشق کے لیے ہماری ثانی کو مانگا ہے۔ بھائی جان کی بھی یہی مرضی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس ماہ کے آخر میں دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ثانیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اندر بڑے ہال کی جانب جاتے ہوئے ایک ملتجی سی نگاہ مدحت بیگم پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ عجیب کیفیت سے دوچار ہو گئیں۔ ایک طرف شوہر کا دمکتا چہرہ جو اس بات پر خاصے مسرور نظر آ رہے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے دور نہیں جائے گی، تو دوسری جانب ثانیہ جو کسی ایسے لڑکے سے شادی پر رضامند نہیں تھی جو پہلے سے کسی اور کو چاہتا ہو، لیکن مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ آخر دل کڑا کر کے انہوں نے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا، کیا نہ جانے یہ سوال تھا یا استفسار، لیکن نہیں، خاصا شوق ضرور لگا تھا۔ وہ کچھ پل نظریں جھکائے خاموش رہیں۔ انکار کا کیا جواز ہے، یہ تو تمہاری بھی دیرینہ خواہش تھی۔ الیاس ملک کی فراخ پیشانی پل میں شکن آلود ہو گئی۔ ہاں لیکن بچوں کی مرضی ہماری خواہش کے تابع نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمیں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ رسانیت سے بولی، تو کیا ثانیہ
وہ محض اتنا ہی بول پائے تھے جب مدحت بیگم نے ٹوک کر کہا، ثانیہ نہیں عاشر۔ اچھا، انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لڑکی تو اپنے ہی گھر کی ہے، اپنی رومے سے۔ اوہ، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تم نے ثانیہ سے بات کی؟ وہ کچھ دیر بعد آہستگی سے بولے، ہاں وہ نہیں مان رہی، انہوں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اور عاشر؟ وہ بھی نہیں مان رہا۔ آپا اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں۔ اور وہ تو احتجاج کے طور پر 2 دن سے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ متفکر سے گویا ہوئی۔ الیاس ملک نے ایک نظر بیوی کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے گویا ان کے خیالات کی تائید کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اب تو یہ رشتہ کسی صورت مناسب نہیں۔ بچوں میں بچپن سے ہی دوستی ہے، اگر ہم زبردستی کرتے ہیں تو ایک نہیں 3 زندگیاں خراب ہوں گی۔ اور پھر رومیسے بھی ہمارے لیے ثانیہ جیسی ہے، ہم اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ عاشر کی شادی رومیسے سے ہی ہوگی، کل ہی ہم جائیں گے اعجاز بھائی کے گھر۔ تم بھابھی سے بات کر لو، میں اس نالائق کو فون کرتا ہوں۔ وہ پل میں فیصلہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مدحت بیگم کو لگا کوئی پہاڑ سر کر لیا ہو۔ وہ شکر ادا کرتی اندر آئی تھی۔ ثانیہ کے لیے انہوں نے ڈاکٹر علیان کو پسند کیا تھا۔ وہ لڑکا انہیں پہلی نظر میں اچھا لگا تھا اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں ثانیہ کے لیے پسندیدگی کے رنگ بھی دیکھے تھے۔ وہ دل سے مطمئن تھیں، شاد تھیں۔ خالہ آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ثانیہ نے کچن میں کام کرتی راحت بیگم کے گلے میں بڑے لاڈ سے بازو ڈالے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بریانی بنا رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، خالہ عاشر 2 دن سے گھر نہیں آیا؟ اس نے سیب اٹھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا ہوگا، گیا ہوگا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے، تم کیوں فکر کر رہی ہو، آ جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، آپ تو جانتی ہیں اس کا کوئی دوست نہیں، بس سہیلیاں ہیں۔ وہ ہنسی جیسے اپنی بات کا خود ہی حظ اٹھایا ہو۔ راحت بیگم اس سے نظریں چراتی دیگچی میں چمچہ چلانے لگی۔ انہیں لگا وہ اپنا وعدہ ایفا نہ کر سکیں۔ عاشر تو اس معاملے میں ان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا اور وہ رشتہ بھی ڈال بیٹھی تھی۔ خالہ آپ عاشر کی شادی رومیسے سے ہی کر دیں۔ راحت بیگم بریانی کو دم لگا چکی تھی۔ اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ ثانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ راحت بیگم نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ ماما آ رہی ہیں آپ سے بات کرنے، رومیسے کے لیے۔ انکار مت کیجیے گا کیونکہ میں عاشر کے لیے انکار کر چکی ہوں۔ وہ ان کے بازو اپنے شانے سے ہٹاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے رونا چاہا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ عاشر کو خبر ہوئی تو خوشی کے مارے اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، رومیسے کے الگ ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ ساری الماری کے کپڑے بیڈ پر بکھرائے بیٹھی تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دن وہ کیا پہنے۔ وہ لوگ تمہیں پہلی بار تو نہیں دیکھنے والے۔ گل عاجز آ چکی تھی اس کے نخروں سے۔ عالیہ بیگم خود بوکھلائی ہوئی سی تھیں۔ انہیں گل نے بتا دیا تھا کہ وہ اور فریدہ بیگم کچن کے انتظامات سنبھالے بیٹھی تھیں۔ دادی بھی نیا جوڑا پہنے آج اپنے جوڑوں کے درد کو بھولے بہو اور پوتیوں کو مختلف ہدایات سے نواز رہی تھیں۔ چاچو پکا کام کر کے آنا، عاشر الیاس ملک کے کان میں گھسا۔ برخوردار ابھی بس رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ وہ خواہ نخرے دکھا رہے تھے۔ یہ اتنے سارے لوگ اور مٹھائی کے ٹوکرے، عاشر کی آنکھیں پھیلیں۔ بس خالی رشتہ چاچو پلیز، وہ منمنایا۔ اس کی رونی صورت پر انہیں شاید ترس آ ہی گیا تھا۔ فکر مت کرو، شادی کی تاریخ لے کر ہی آئیں گے۔ تیرا میرا رشتہ کچھ ایسا الجھا ہے، اس کو سلجھاتے اپنے دل کی پوریں زخمی کر بیٹھی ہوں۔ رشتہ شاید سلجھ نہ پائے لیکن اس کو سلجھانے کی دھن میں سارا خواب بھلا بیٹھی ہوں، اپنا آپ گنوا بیٹھی ہوں۔ ہر طرف روشنیاں تھیں، رنگ تھے، خوشیاں تھیں، ہنستے مسکراتے چہرے، رونقیں، کہکہے، اور وہ اس رنگ و بو کی محفل سے دور ستون سے ٹیک لگائے کھڑی بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج عاشر اور رومیسے کی مہندی اور نکاح تھا اور وہ دونوں سب کے رسم کرنے کے بعد اب شرارتوں سے ایک دوسرے کو تیل اور مہندی لگا رہے تھے۔ رومیسے شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی جبکہ عاشر کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ ڈھیر سارے کزن ان کے گرد گھیرا ڈالے مسلسل ہوٹنگ کر رہے تھے۔ مہندی کے بعد دونوں کا نکاح تھا۔ مولوی صاحب کو گواہوں کے ساتھ آتا دیکھ کر سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس سے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی چھت پر چلی آئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فضا میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آنکھوں میں ٹوٹتے خوابوں کے کانچ سے چبھنے لگے تھے۔ شہرے دل میں ایک ماتم سا برپا تھا۔ تیرے بعد بچا ہی کیا ہے جیون میں؟ میں ہوں بھیگی شام ہے اور تنہائی ہے۔ وہ اذیت سے بڑبڑائی۔ ثانیہ، کسی کی مدھم سرگوشی اس کے قریب سے ابھری تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی تھی۔
سامنے آلیان کھڑا تھا، لیکن آنسوؤں کی دھند پر اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آلیان نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولا، مگر کب تک؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بڑبڑائی، اگر تم ہاں کہہ دو تو ہمیشہ۔ وہ سچائی سے بولا، ثانیہ مذاق سمجھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں عاشر سے محبت کرتی ہوں اور مجھے برین ٹیومر ہے۔ ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم عاشر کو چاہتی ہو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے دل میں اپنا گھر خود بناؤں گا، جہاں چھت پیار کی، زمین چاہتوں کی اور دیواریں سپنوں کی ہوں گی۔ وہ اپنے پلان پر خود ہنسا۔ رہا سوال برین ٹیومر کا، تو وہ ایک توقف کے بعد بولا، تو اس کا سر جھکا ہوا تھا، تمہیں برین ٹیومر نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ کیا؟ ثانیہ کو لگا اس کے آس پاس کوئی بم پھٹا ہے۔ اسے اپنے وجود کی دھجیاں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ ایک شاک کے عالم میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ریلنگ سے نظر آتے اسٹیج پر پڑی۔ عاشر اور رومیسی کا نکاح ہو چکا تھا، سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ثانیہ پلیز، آئی ایم سوری، مگر میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے تمہیں کانٹوں بھری راہ پر چلنے دیتا؟ وہ شخص تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ تم کچھ بھی کر لیتی، لیکن اس کی محبت صرف رومیسی کے لیے تھی۔ آلیان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے اسے سمجھائے۔ آلیان، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بے دردی سے لب کچلتی وہاں سے اٹھ کر منڈیر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا، میری وفائیں سب تمہارے لیے ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو ثانیہ جسے میں زندگی سے بڑھ کر چاہنے لگا ہوں۔ تم جب مجھے نہیں ملی تھی، تب بھی میرے خوابوں میں، میری چاہتوں میں، دعاؤں میں تمہارا عکس جھلکتا تھا۔ تمہیں بہت خوش رکھوں گا ثانیہ، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم عاشر کو بھول جاؤ گی۔ میں تمہارے لیے۔ قدموں کے آہٹ پر وہ پلٹا۔ سیڑھیوں کے آخری سرے پر گل کھڑی تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتا سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ بولتے بولتے رک کیوں گیا تھا؟ ثانیہ نے سر گھمایا تو وہ کہیں تھا ہی نہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین ہو گیا۔ گل کو سامنے دیکھ وہ سارا ضبط کھو بیٹھی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ گل نے بمشکل اسے خاموش کروایا۔ دیکھو ثانیہ، پریکٹیکل بنو، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کا سامنا کرو، زندگی سہل ہو جائے گی۔ اس کی بات پر ثانیہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ اس کے پیچھے مت چلو جو تمہارا ہے ہی نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام لو ثانیہ، جو تمہارا ہو سکتا ہے، جو تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ اپنی چاہتوں کو مت دیکھو، کبھی کبھی اوروں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ ثانیہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تو گل اس کا شانہ تھپک کر چلی آئی۔ نہیں، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے آلیان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے چلائی، جو شکستہ قدموں سے چلتا گیٹ کی جانب چل رہا تھا۔ ثانیہ، اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کی آواز کی بازگشت بہت دور سے آئی تھی۔ چلو، کیا یاد کرو گے معاف کیا؟ لیکن اس کی اپنی آواز بے حد قریب سے ابھری تھی۔ اوہ، تو یہ تھا وہ دھوکہ جس پر تم معافی مانگ چکے ہو، اور میں معاف بھی کر چکی ہوں۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ آلیان کے بچے، تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اسے دور سے ہی گھورنے لگی، جو اب اپنی گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی ماں گل کی مت بھیڑ عاشر اور رومیسی سے ہو گئی۔ وہ جناب اس کا ہاتھ تھامے مزے سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہے تھے۔ ارے رکو، تو وہ دونوں کا راستہ روکے پھیل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہماری دلہن کو کہاں بھگا کر لے جا رہے ہو؟ گل نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ میں تو بس دیکھنے کے لیے، وہ منمنایا۔ گھنٹہ بھر سے جو تمہارے ساتھ بیٹھی تھی، گل کو بالکل اعتبار نہیں آیا تھا۔ ساتھ بیٹھی تھی، سامنے تو نہیں، پھر سب کی موجودگی میں کیسے دیکھتا؟ وضاحت بھرا بیان حاضر تھا۔ چلو، کیا یاد کرو گے؟ آج تم دونوں کو کھلی چھٹی۔ وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی سیڑھیاں اترنے لگی، تبھی عاشر نے جلدی سے اس کا بازو دبوچا۔ تم کہاں چلی؟ یہیں کھڑی رہو، وہ ڈپٹتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کباب میں ہڈی بننے کی۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ مگر کباب کو تو ہڈی کی ضرورت ہے نا؟ عاشر جھنجھلایا۔ کیا مطلب؟ ماں گل نے ابرو اچکائے۔ ہمارا دھیان کون رکھے گا؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے کیا؟ اس نے فوراً سے پیشتر آنکھیں ماتھے پر رکھی۔ میرے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا تم دونوں نے۔ چلو، وہ تو میری سہیلی تھی، اس نے مجھے مکہ مارا، مگر تمہیں کوئی لڑکا نظر نہیں آیا تھا؟ میں ہی ملی تھی، سب نے کتنا مذاق اڑایا میرا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔
عاشر نے بھی تو حد کر دی تھی، رسم کا مکہ گل کو ہی دے مارا تھا۔ وہ اس لیے کہ تمہاری بھی جلدی سے شادی ہو جائے تاکہ کبھی تو تم میری بیوی کو بھی چھٹی دے دیا کرو، ہر وقت ساتھ ساتھ چمٹی رہتی ہو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت کے رنگوں اور لبوں کے گوشوں سے جھلکتی دھیمی مسکراہٹ نے ماں گل کو سلگا ڈالا تھا۔ ایک تو تم دونوں ہر وقت لڑتے ہو۔ عاشر، تم مجھ سے بھی کچھ کہو گے؟ رومیسے نے لب بھیجتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس سے پہلے کہ عاشر اس کی جانب متوجہ ہوتا، گل اس کا بازو کھینچ کر 2-3 سیڑھیاں پلانگ گئی تھی۔ رومیسے چونکہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بے اختیار اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ عاشر کو ہوش آیا تو چلایا، گل پلیز سنو تو، اب جو کہنا ہے رخصتی کے بعد 3 دن گزرنے کا انتظار کرو۔ وہ نچلی سیڑھی پہ کھڑی ٹھیکا دکھا رہی تھی۔ سامنے سے عالیہ بیگم چلی آئی تھی۔ رومیسے بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ تم دونوں کے جھگڑے میں ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے۔ رومیسے نے گل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بدلے میں اس نے اپنی ازلی کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے شانے اچکا دیے، جس پر رومیسے کھول کر رہ گئی۔ وہ ہفتہ بھر سے بے حد مضطرب اور بے کل سا تھا۔ وہ نہ تو اس کی کوئی کال ریسیو کر رہی تھی اور نہ ہی کسی SMS کا جواب دے رہی تھی، جبکہ وہ دیوانوں کی طرح دن بھر میں اسے کوئی 1000 کے قریب SMS کر رہا تھا، اور ہر SMS میں بس ایک ہی بات تھی، اس کے دل کی آواز I love you۔ اب وہ اپنا دل تو چیرنے سے رہا، ورنہ وہ بھی اسے دکھا دیتا کہ دیکھو اس دل میں ایک نظر ڈال کر دیکھو، سمندر کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے اس دل کی حدیں، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تم ہو، صرف تم۔ اس کی تمام تر گہرائیوں میں محبت کے سیب چھپے ہیں، اس کی بے قرار موجوں میں بس تمہارا عکس جھلملاتا ہے۔ ٹھاٹھیں مارتی شوریدہ لہریں تمہیں صدائیں دیتی ہیں، تمہارا نام پکارتی ہیں، آلیان آلیان۔ ڈاکٹر رضوان نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ جیسے اپنے حواسوں میں لوٹا۔ جی بھائی، گھنٹہ بھر سے اس کے سامنے کسی پیشنٹ کی فائل کھلی پڑی تھی اور وہ کسی اور جہاں میں گم تھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ 2-4 دن سے کچھ الجھے سے نظر آ رہے ہو، گرد و پیش سے بے نیاز، اپنی دھن میں مگن۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہو۔ ڈاکٹر رضوان کو گہری تشویش نے گھیرا۔ وہ کبھی آلیان کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب تو جیسے اداسیوں نے اس کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ ساتھ نہیں تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی کے کینوس پر کسی نے سیاہ رنگ چڑھا دیا ہو۔ ہر طرف تاریکیاں اور اندھیرے تھے جو اسے اپنے آپ میں گم کرتے جا رہے تھے۔ برسوں کی ریاضت کے بعد وہ ملی تھی، اور اب اس سے جدائی کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اس سیاہ کینوس پر اپنی رفاقت کے دھنک رنگ نہ بکھیرے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آج اتنے طویل انتظار کے بعد اس کا پیغام آیا تھا، میں اب زندگی میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی، سو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ اس انکشاف نے جیسے اس کے وجود سے ساری توانائیاں نچوڑ لی تھیں۔ وہ بے بس ہو چکا تھا، اس کے اختیار میں کچھ نہ رہا تھا، نہ دل، نہ جذبے، نہ خواب، سب وہ چرا لے گئی تھی۔ دھڑکنوں کی روانی، سانسوں کا تسلسل جیسے اس کی ایک ہاں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اپنے کھوکھلے بے جان وجود کا کیا کرتا، کہاں سے خود میں جینے کی امنگ بیدار کرتا۔ ہر احساس اس کی تمنا کی ضد میں اس سے روٹھ بیٹھا تھا۔ بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، میں گھر چلا جاؤں؟ رضوان نے پہلے تو شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ضرور کچھ چھپا رہا تھا، لیکن بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بھی زیادہ کریدا نہیں اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آلیان، تم آج اتنی جلدی آ گئے، چلو اچھا کیا۔ اگر تم نہ آتے تو میں تمہیں خود فون کر کے ابھی بلوانے والی تھی۔ بھابھی اسے دیکھتے ہی نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ کیوں، خیریت؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے۔ وہ میں نے نیلم بھابھی اسے کچھ متذبذب نظر آئیں۔ کہیے نا، کیا بات ہے؟ آلیان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ آلیان، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی تھی، آج وہ ہمارے گھر آئی ہے، میں چاہتی ہوں تم ایک بار اس سے مل لو۔ بھابھی نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ بھابھی، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر؟ اسے بھابھی پر بے حد غصہ آیا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ وہ تنفن کرتا اندر چلا گیا۔ نیلم بھابھی بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ آلیان پلیز، میں ان کے گھر والوں کو انکار کر دوں گی، تم بس 2 منٹ لڑکی سے بات کر لو پلیز۔ اگر تم اس سے نہ ملے تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ ان کا انداز اس قدر ملتجیانہ تھا
آلیان کو ماننا ہی پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ بیزاری اور اکتاہٹ اس کی آواز سے مترشح تھی۔ باہر لان میں اسامہ کے ساتھ ہے۔ بھابھی نے شکر ادا کیا۔ وہ بناتا ہوا لان میں چلا آیا۔ لان کے آخری سرے پر وہ کھڑی بوگن ویلیا کے گلابی پھول اپنے گلابی آنچل میں چن رہی تھی۔ اسامہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ جی کہیے، وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے لٹ مار انداز میں مخاطب ہوا۔ جی میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ وہ پلٹی تو عاشر 2 فٹ اچھل کر رہ گیا۔ ثانیہ تم؟ عاشر نہیں، آلیان۔ وہ پلٹی تو آلیان 2 فٹ اچھل کر رہ گیا۔ ثانیہ تم؟ حیرت، خوشی اور بے یقینی کے تاثرات یکبارگی اس پر حملہ آور ہوئے۔ جی میں۔ وہ اس کی کیفیت سے خاصی محظوظ ہوئی۔ عاشر نے ایک بار اسے اپنے گھر کا پتہ سمجھایا تھا اور اس کی یادداشت میں محفوظ بھی رہ گیا تھا۔ ڈھونڈنے میں اسے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ بہت بری ہو تم، اتنے دنوں سے مجھے الو بنا رہی تھی۔ وہ ساری محبت بھول کر اس پر چڑھ دوڑا۔ الو تو تم نے مجھے بنایا، میں تو محض تمہیں ستا رہی تھی۔ آخر اتنا تو حق بنتا تھا میرا۔ وہ ہنستے ہوئے ایک ایک کر کے آنچل میں سمٹے گلابی پھول اس پر برسانے لگی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمام تر جملہ حقوق تمہارے نام کر دوں؟ عالیہ نے دلچسپی سے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے 2 گلابی پھول اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ عالیہ نے مٹھی بند کر کے اگلا سوال دہرایا۔ کہو نا قبول ہے۔ ارے ایسے کیسے قبول کر لوں؟ کل کو تم مکر گئے تو گواہی کون دے گا؟ وہ چمک کر بولی۔ عالیہ پہلے تو سمجھا نہیں، اور جب سمجھ آیا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ اتنا سا اعتراف ہی اس میں زندگی کی لہر دوڑا گیا تھا۔ انسان کی زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جب اسے اپنی سب سے بڑی اور اولین خواہش سے نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن خواہشوں سے دستبرداری کا مطلب یہ تو نہیں کہ زندگی سے ناتا توڑ لیا جائے۔ نصیبوں سے سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے جینے کے لیے۔ اس نے بھی کیا تھا، لیکن زبردستی یا پھر جبر سے نہیں، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت سمجھوتا تھا جسے اس نے عالیان کی خوشی اور اپنے من کی مکمل رضامندی کے ساتھ کیا تھا۔ رہا دل تو اس کے کواڑ بند نہیں کیے تھے، بلکہ تمام دریچوں کو کھول دیا تھا۔ عالیان نے وہاں اپنا گھر جو بنانا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کسی رکاوٹ کا سامنا ہو۔ یہ 2 پھول ہمیشہ اس خوبصورت لمحے کے گواہ رہیں گے۔ عالیان نے بند مٹھی کھولی۔ بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں نے سنا اور چپکے سے مسکرا دیے۔ ثانیہ نے اسے گھورنا چاہا، لیکن عالیان کی اس پر جمی لو دیتی نگاہیں اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسے لگا جیسے دل عالیان کے ساتھ ہے۔ وہ بھی مسکرا کر دل کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا ناول جو کہ ختم ہو گیا یہاں پر۔ اور پلیز آپ لوگ، مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا، آپ لوگ کو کیسا لگا اپنی رائے میں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں مجھے۔